شادی، بیاہ، وراثت، گھریلو جھگڑے اور بعض اوقات علیحدگی، ایک خاندان میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، اور جب یہ معاملات، یہ جھگڑے خاندانی سطح پر حل نہ ہو سکیں اور بات کورٹ کچہری تک پہنچے تو ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے فیملی لاز آتے ہیں، آئلی قوانین۔ دنیا کے مختلف ممالک میں چونکہ ویلیوز مختلف ہوتی ہیں، بلیف سسٹمز مختلف ہیں، تو قوانین بھی، فیملی قوانین بھی اسی حوالے سے بنتے رہتے ہیں اور ان میں ترمیم بھی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن پاکستان میں شہریوں کا ایک حصہ ایسا ہے جو آج بھی 150 سال پرانے فیملی لاز کے تحت ہی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ ہماری کرسچن کمیونٹی، کیا آپ یقین کریں گے کہ 1869 میں کرسچن ڈیورس ایکٹ آیا تھا انگریز دور میں، اور آج بھی پاکستان میں اگر کسی مسیحی جوڑے نے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اسی قانون کے تحت تمام معاملہ دیکھا جاتا ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو مسیحیت کی تعلیمات کے مطابق شادی ایک مقدس بندھن ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، یعنی قانونی طور پر طلاق کا حق استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر مسیحی مذہب اکثریت میں ہے، اور وہاں کی ریاستوں نے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنے فیملی قوانین میں تبدیلی کی ہے، بہتری لائے ہیں، اور انہوں نے اپنے شہریوں کو، ان ریاستوں نے اپنے شہریوں کو علیحدگی کا، طلاق کا حق دیا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہاں ایک بات میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ کرسچن ڈیورس ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت اگر مسیحی جوڑے میں طلاق ناگزیر ہو جائے تو طلاق ہو سکتی ہے، لیکن جب ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کا نعرہ لگایا تو اس نے کلرجی کے ہاتھ بھی مضبوط کیے۔ 1981 میں ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا اور سیکشن 7 کو ختم کر دیا، اور کرسچن ڈیورس ایکٹ میں طلاق کی جو گنجائش بچی وہ سیکشن 10 تھا۔ اب یہ سیکشن 10 کیا ہے اور کن بنیادوں پر کرسچن ڈیورس ایکٹ میں طلاق ہو سکتی ہے؟ کیا ان قوانین کو وقت کے ساتھ ایوالو نہ ہونا کہیں نہ کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں بھی آتا ہے؟ اور کلرجی کس طرح سے ان قوانین کو بہتر کرنے کی راہ میں حائل ہوتی ہے؟ کرسچن مرد و خواتین کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ اپنے رائٹس کی وائلیشن سمجھتے ہیں اس کو؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج میری جیمز گیل کو دعوت دی ہے، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، لائر ہیں، سابق ایم پی اے ہیں، پولیٹیشین ہیں۔ بہت شکریہ میری ہمیں آج وقت دینے کا۔ تقریباً 150 سال پرانا یہ قانون ہے کرسچن ڈیورس ایکٹ میں، فیملی لاز میں کرسچن ڈیورس ایکٹ کا۔ کیا وجہ ہے یہ وقت کے ساتھ اپ گریڈ کیوں نہیں ہو سکا؟ بہت شکریہ افشاں، بہت امپورٹنٹ اور بہت، چونکہ کم ہم ایسی ڈسکشن سنتے ہیں۔ جب تک کیس رہا ہائی کورٹ میں ریسنٹلی 2016-17 میں، تو اس پہ کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ معاملہ پھر کچھ اس پر زیادہ بات نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے اس کو دوبارہ سے اس مدعے کو اٹھایا ہے۔ کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں شادی، بیاہ، طلاق، میراث، اس کے قوانین کس طرح سے گورن ہوتے ہیں۔ بہت ساری ڈیولپ کنٹریز میں سول لا ہے جس کے تحت مذہب کا کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے شادی ہے، اس کے لیے رجسٹریشن آپ نے سول لا کے انڈر کرنی ہے، ضروری نہیں آپ کا مذہب کسی بھی اس سے ہو۔ سب کانٹیننٹ میں موسٹلی جو پرسنل لاز ہیں، آپ کے شخصی قوانین ہیں، ہر فقے کے لیے، نہ صرف ہر مذہب کے لیے بلکہ ہر فقے کو آزادی ہے کہ وہ اپنے جو بھی شخصی قانون اس کا فقہ کے تحت اجازت دیتا ہے، اس کے تحت اس کی شادی ہو، طلاق کا معاملہ ہو، اور اس طرح سے میراث کا ہے، نانا نقطہ کا ہے۔ پاکستان میں بہت سی مذہبی اقلیتیں ہیں، بے شک تعداد ان کی کم ہے، لیکن جو ہماری 96% آبادی ہے وہ مسلم فیملی لاز کے تحت چلتی ہے، جس میں چونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے، ابھی تمام پروونسز کے اپنے قوانین موجود ہیں۔ اس کے بعد جو باقی بڑی مذہبی اقلیتیں ہیں، اس میں مسیحی برادری اور جو ہندو کمیونٹی ہے
ان کے ابھی بہت ریسنٹلی، اس سے پہلے پچھلے 70 سال تک کوئی ان کے لیے قانون موجود نہیں تھا. پارسی کمیونٹی کا آلریڈی طلاق کے اور شادی کے سکسیشن کے معاملات کے لیے ایک بہت سارے جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے 1925 کا جو ہے سکسیشن ایکٹ ہے. جہاں تک بات ہے جو مسیحی جن کو ہم کہتے ہیں فیملی لاز، ان میں بہت اسپیسیفکلی 2 قوانین ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں. ایک تو کرسچن میرج ایکٹ ہے 1872 کا، اور ایک کرسچن ڈیورس ایکٹ ہے جو ان کوشچن ہے 1869 کا. اور یہ تب قوانین یہاں پر آئے جب یہاں پر برٹش راج تھا. اور یہ وہی قوانین ہیں جو اس وقت، چونکہ جو یو کے ہے وہاں پر بہت لمبی جدوجہد ہے، کئی صدیوں تک اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ طلاق کے لیے قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، پیورلی ایک، چونکہ ظاہر ہے کہ ہر مذہب میں جو بھی اس پر جو ایک مذہبی ویو پوائنٹ ہے وہی پریویل کرتا رہا ہے. چرچ آف انگلینڈ نے، اور وہ بڑی اس کی تاریخ بھی چونکہ بڑی مشکل ہے، کہ طلاق سب سے زیادہ مشکل ترین فیصلوں میں سے ہیں جو مسیحی کلیسیا نے ابھی تک جو فیس کیے ہیں. ایون کہ جو چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد تھی وہ اسی بنیاد پر پڑی کہ جو کیتھولک فرقہ تھا، جو پوپ جس کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے بادشاہ کو اجازت نہیں دی، اور اس طرح سے طلاق کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے چرچ آف انگلینڈ وجود میں آیا. تو اتنی سخت اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ نے، اور وہی انگلینڈ جب یہاں پر انہوں نے سب کانٹیننٹ میں راج کیا تو انہوں نے یہ قوانین یہاں پر لے کر آئے. پہلا جو قانون تھا، تو اس لیے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یو کے سے ہم نے ڈرائیو کیا ہے سارا. یہاں پر جو قوانین ہے، اس سے پہلے کوئی بھی ایسے قوانین مسیحی کمیونٹی کے لیے نہیں تھے. جب چلے گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا، اور اسی طرح سے ایوالو ہوئی ہیں، جو کہ شخصی قوانین کی تھوڑی سی تاریخ، چونکہ مذہب سے ہم نے شخصی قوانین کو لینا ہے، ہر مذہب کیا کہتا ہے، اس کی مختلف فقہوں کی تشریحات کیا ہیں، اس کا بہت اہم عمل دخل ہے. پاکستانی مسیحی چونکہ اپنے آپ کو سم ہاؤ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مغرب کے ساتھ، اور مغربی تشریحات کا بڑا ایک رول ہے، اس لیے جب بھی اس موضوع پر بات کی جائے تو زیادہ تر تنقید جو ہے وہ مذہبی حلقوں کی طرف سے آتی ہے. اب تک اپڈیٹ کیوں نہیں ہو سکے، اس کی بھی بڑی وجہ یہ تھی چونکہ مذہبی مختلف جو فرقے ہیں ان کی اپنی تشریحات ہیں. ویسٹ میں مختلف مشنریز ہیں، یہاں پر پاکستان میں بھی ہم انہی تشریحات کو لیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم نے ایوالو بھی کیا ہے. لیکن اس معاملے کو لے کر پاکستانی مسیحی، آپ ان کو ایسے ہی سمجھ لیں جیسے اگر ہم اپنے پاکستانی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، جب ارلی چائلڈ میرج کا معاملہ ہو تو مذہب کا بڑا اہم رول ہے، مذہبی تشریح کا بڑا اہم رول ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ابھی جب چاہے اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، ہر ایشو کو خواتین سے متعلق، چاہے ڈومیسٹک وائلنس ہے، ہر ایک میں مذہبی تشریح جو ہے ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اور اس لیے جب اس تشریح کو ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں لے کر جاتے ہیں تو جو علماء ہیں ان کی رائے کو ایک اہم رائے سمجھا جاتا ہے. یہاں پر فرق یہ ہے، بے شک یہ شخصی قانون ہے، لیکن ریاست اور قانون ہمیں یہ فرق دیکھنا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن جہاں پر کانفلکٹ ہو تو وہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ پریویل کریں گے. اسی لیے فار ایگزامپل بڑی ریسنٹ ایک کرٹیسزم جو آیا ہے وہ دوسری شادی کے لیے اجازت پہ ہے، بیوی کی اجازت ضروری ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ہم نے جو ہیومن رائٹس انہوں نے پریویل کیا ہے. ارلی چائلڈ میرج کے لیے سن نے قانون بنایا ہے. یہاں پر آ کر ریاست کا کچھ تعصب بھی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ بے شک ایک کمیونٹی کے لیے ایک قانون ہے، بے شک اس میں ایک مذہبی تشریح کا ایک معاملہ ہے جس پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں. لیکن ریاست کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا نہیں چاہیے کہ کیا اگر ایک قانون، اگر ایک کوئی بھی ایسی شک ہے کسی قانون کی جو اس کمیونٹی کی یا بطور پاکستانی شہری ہونے کے اس خاتون کے یا اس مرد کے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں، اگر اس کی خلاف ورزی ہے تو پھر ریاست کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے. انفارچونیٹلی جتنی ابھی تک ایفرٹس ہوئی ہیں اس میں ریاست نے ہمیشہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا ہے، یا جو حکومتیں آتی ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں چونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے، جو مذہبی علماء کی رائے ہے وہ ہی اس پر پریویل کرے گی، جس پہ ہمارا اختلاف ہے. اور ہماری جو پچھلے کئی سالوں سے جنگ ہے، جس پہ بڑی سمیئر کیمپین بھی چلی ہے، ابھی تک بھی اس پہ بات کرنا، یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد I'm sure کہ بڑی بیک لیش آئے گا. لیکن
اس پر گفتگو اس لیے بھی عام ہے کہ جو خواتین کی اور خاص طور پہ جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب باقی خواتین کی ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ پسے ہوئے طبقات سے جو مذہبی خواتین ہیں، جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی بات نہیں ہوتی، اور یہ ان اہم موضوعات میں سے ہے جس پہ ان خواتین کی سفرنگ اور ان کی جو تکلیف ہے اس پر گفتگو، اس کو اپنے جو مین سٹریم ایجنڈا میں ہے اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی میری بالکل آپ کی بات قابل غور ہے کہ مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتی ہوئی خواتین کو اور ان کے حقوق کو بھی۔ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں ڈکٹیٹر ضیاء کے دور میں، اس نے سیکشن 7 کے حوالے سے اسی 150 سال پرانے قانون کو ریگریسو بنانے میں جو کردار ادا کیا، تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کریں۔ اگین امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کو اس لیے بھی اس کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے کہ جب ضیاء نے جتنے بھی قوانین، اور اس کو وہ اس میں صرف یہ مسیحی قوانین شامل نہیں تھے، اس نے اوور آل جن قوانین میں جہاں تک سختی آ سکتی تھی وہ آئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اسلامائز کرنا تھا، آپ نے قوانین کو دیکھنا تھا۔ میرا ذاتی خیال ہے، اور اس پہ شاید رائے مختلف ہے، لوگ مختلف بات کرتے ہیں، جب جو سیکشن 7 کو اڑانا تھا اس میں ہم اس کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک مذہبی ایک ایلیمنٹ شامل تھا، لیکن اس میں ایک دقت یہ ہے، اور وہ بھی ایک ٹیمپرری، ہم نے 2016 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک سیکشن 7 نام کی ایک چڑیا موجود تھی، ایک لوپ ہول موجود تھا اس قانون میں جس کے تحت ہم کچھ ایکسپینڈ کر سکتے تھے۔ اور سیکشن 7 ہے کیا؟ سیکشن 7 میٹریمونیل ایکٹ ہے جو یو کے کا، اس کی شک کے ذریعے ہم یہ irretrievable بریک ڈاؤن آف میرج ایک شک ہے، ایک گراؤنڈ ہے طلاق کے لیے جس کو اب استعمال کیا جاتا ہے، اور یو کے میں یہ پہلے گراؤنڈ وہی ساری گراؤنڈز تھی جو ہمارے پاس یہ 1869 کے قانون کے تحت تھی۔ جب وہاں پر تشریحات بدلی، وہاں پر ابھی بھی چونکہ وہ جیسے کوئین ہے، وہ ڈیفینڈر آف دا فیتھ ہے، اس کی اجازت کے بغیر پارلیمنٹ میں بحث ہوئے بغیر اس پر، اور ایک وقت یہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ اگر کسی شہری کو طلاق کی ضرورت تھی اسپیشلی رائل میں، تو وہ پارلیمنٹ قانون اس کے لیے خصوصی قانون پاس کرتی تھی کہ طلاق ہو، تو اتنا سخت قانون موجود تھا۔ لیکن یہ میٹروپونیل ایکٹ کے تحت اس پہ اس حد تک لائی گئی۔ بہت سارے ممالک ہیں وہ نو ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شادی میں جس کوئی غلطی ہو، کوئی کسی پارٹنر کی کوتاہی ہو، اگر آپ نہیں رہنا چاہتے دیٹ شوڈ بی گڈ انف، اس کے لیے کسی گراؤنڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے آسٹریلیا اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکن یو کے اور کچھ ممالک کہتے ہیں کہ اسپیسیفکلی شادی کا جو بندھن ہے یا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کی اگر آپ اس میں اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی سالڈ اس کی گراؤنڈ ہونا ضروری ہے۔ ہم چونکہ اس کو سیکشن 7 جو ہے ان سم کیسز، اور وہ لیگل ایکسپرٹس اس پہ کہتے ہیں کہ اس کی جو، اور اس پہ چونکہ بھی جس ججمنٹ کا حوالہ دے کر اس کو ریسٹور کیا گیا، اس پہ آئی سی اے میں فیصلہ اس کے خلاف ہے کہ یہ جو شک ہے اصل میں یہ سوورینٹی کو اور آئین کو جو ہے اوور رائڈ کرتی ہے، کیونکہ ہم ایک فورن لا کو پاکستان میں اپلیکیبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، which I think is legitimate enough۔ لیکن کیا اس وقت ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، چونکہ ایک امین مسیح ہمارے ہیرو اس معاملے میں ان کو گردانا چاہیے، جنہوں نے جرأت کی کہ میری بیوی جو ہے وہ زانی نہیں ہے، اس پر کوئی ایسا اس کا وہ بد کردار نہیں ہے جو کہ پریکٹس ہے عمومی طور پہ سیکشن 10 کے تحت، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے۔ اب اس کے کیا رستہ تھا؟ وہ چونکہ منصور علی شاہ صاحب he was very generous in a way کہ he was on the side of those Christian women جو ان abusive relationship سے and even men equally چاہتے ہیں نکلنا، لیکن ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی پر بد کرداری کا یہ الزام لگایا، اور اس پہ اور اتنا پیتھیٹک قانون ہے اس سینس میں کہ اس میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ڈگنیٹی یا سیلف اسٹیم قائم رہے اس ریلیشن شپ میں۔ تو انہوں نے سیکشن 7 کو نکالنا ٹیکنیکلی اٹ واز ناٹ اے بیڈ موو، لیکن اس کو بالکل قید کر دیا آپ نے، اور کوئی رستہ نہیں چھوڑا کہ سیکشن 10 کے علاوہ جو کہ بہت لمیٹڈ ہے گراؤنڈز کے ساتھ اس کو لیا جائے۔ تو ایونچولی اس کو اڑنا ہی ہے، اس کو بیچ میں سے نکالا جانا چاہیے، لیکن جب تک ہم اس کا ریپلیسمنٹ کوئی نہ دیں جس سے ان خواتین اور مرد حضرات کے لیے کوئی ڈگنیفائڈ طریقہ نہ ہو اس شادی سے نکلنے کا۔ اس سے پہلے میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ سیکشن 10 میں جو
تین چار چیزیں سامنے آتی ہیں جس کے تحت انہی چار چیزوں کو بنیاد بنا کر طلاق کے لیے کہا جا سکتا ہے. مطلب وہ ایڈلٹری آ جاتی ہے اس میں, پھر ریپ یا سوڈومی کا معاملہ آ جاتا ہے, دوسری شادی کا معاملہ آ جاتا ہے, مذہب تبدیلی. مطلب بہت ہی سخت قسم کے معاملات چلتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ امین مسیح کیس میں سیکشن 7 کو چیلنج کیا گیا, سیکشن 10 کو کیوں نہیں چیلنج کیا گیا؟ اگین بڑا کروشل سوال ہے. پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیکشن 10 میں جتنی آپ نے گراؤنڈز گنوائی ہیں وہ صرف خواتین کو اویلیبل ہیں. سیکشن 10 پر سب سے بڑا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ جینڈر نیوٹرل نہیں ہے. سیکشن 10 کے تحت مرد اگر طلاق دینا چاہتا ہے خاتون کو تو اس کے لیے صرف ایک ہی گراؤنڈ اویلیبل ہے, وہ اڈلٹری کی ہے. وہ اپنی خاتون پر الزام لگائے اینڈ دیٹ از اٹ. جو باقی جو آپ نے گنوائی ہے اس میں بسٹیلٹی ہے, بائیگیمی ہے, کنورژن ہے ٹو اندر ریلیجن ہے, پالیگیمی ہے, تو یہ ساری جو گراؤنڈز ہیں یہ صرف عورت کے لیے. اینڈ موسٹ آف دیز گراؤنڈز آر کپلڈ ود اڈلٹری. یہ بڑی زیادتی ہے کہ کرالٹی از ون آف دا گراؤنڈز بٹ اٹ از کپلڈ ود اڈلٹری. اگر وہ آپ کو مار پیٹ کرتا ہے, وہ کوئی شرابی ہے, نشئی ہے, وہ آپ کو آپ کا خرچہ نہیں دیتا, کچھ ایسا نہیں کرتا, لیکن وہ اس کا کردار بڑا اچھا ہے, وہ کوئی شادی نہیں کی, وہ کوئی اڈلٹر نہیں ہے, تو آپ طلاق کے لیے نہیں جا سکتے عدالت میں. اس لیے اس قانون پر سب سے بڑی جو جینڈر پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈسکرمنیٹری ہے, چونکہ ان میں مختلف طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے. ابھی جس قانون کا ہم نے سیکشن 7 کے تحت حوالہ دیا ہے وہ دونوں کے لیے, مرد اور عورت دونوں کے لیے گراؤنڈز ایکول ہیں. اگر گراؤنڈز اویلیبل ہو تو پھر بھی شاید کچھ بچت ہو جائے, لیکن مردوں کے لیے صرف یہ ایک ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر وہ جو جیسے امین مسیح نے کہا کہ اگر ان کی کوئی اور وجوہات ہو کہ کسی اور بنیاد پر وہ irretrievable بریک ڈاؤن آف میرج ہو جائے, وہ نہیں رہنا چاہتے ہوں, تو پھر کیا کیا جائے. اور عورت کے لیے بھی اگر صرف ایک زنا ایک واحد وجہ نہیں ہے, یا اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو یہ ایک واحد وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ طلاق ہو. اگر اس کے لیے اور بہت ساری وجوہات ہیں, اور مینٹیننس یا فائنینشیل ریزن جو ہے بڑا مسئلہ ہے. کوالٹی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو مذہبی تعلیمات بہت حد تک سپورٹ کرتی ہیں, لیکن اس کا یہاں پر ریفلیکشن نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ کا سوال ہے, یہ جو امین مسیح کے معاملے میں بھی سیکشن 10 کو چھیڑنا ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے بہت مشکل ہے یہ سوچنا کہ جو مذہبی تشریحات ہیں انسانوں نے ہمیشہ اس کو ایوالو کیا ہے. مسیحیت اس معاملے میں بہت کشادہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے اپنے لحاظ سے کلچرز کو فالو کرتے ہوئے, تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اس کو ایوالو کرتے ہیں, اور اشتہاد کی اتنی ہی گنجائش موجود ہے. لیکن ہم یہاں پر آ کر اتنے ریجڈ ہیں جیسے ہم بلاسفیمی لاء پہ بات نہیں کر سکتے. تو سیکشن 10 کو چینج کرنے کو ایسے سمجھا گیا ہے, اور جس پر ہمیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے, کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بائبل کی تعلیمات کو بدلنا, یسوع المسیح کی تعلیمات کو بدلنا. تو کوئی بھی عدالت, کوئی بھی اور پہلے سیکشن 10 پر انٹرسٹنگلی امین مسیح سے پہلے سیکشن 10 کو چیلنج کیا گیا تھا, جس کو وڈرا کیا گیا کیونکہ سیکشن 10 کو تبدیل کرنا ممکن ہی لگتا تھا کہ صورتحال اس پر بہت زیادہ بیکلیش کی ہمیں مطلب ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ سیکشن 7 پہ اتنا شور شرابہ پڑا, تو سیکشن 10 تو پھر بہت اس کو سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے سیکشن 10 کو نہ چھیڑے جانے کی وجہ سے, ادروائز اس کو امینڈ کرنا آسان ہے. انڈیا نے 2002 میں کیا, اس سے پہلے انہوں نے 80s میں ہی ایک لمبی بحث شروع ہو گئی تھی کہ کیسے اس کو چینج کیا جائے. تو 2002 میں انہوں نے کر دیا. ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سیکشن 10 کو چینج نہیں کیا جا سکتا, اس لیے ہمیں سیکشن 7 کا سہارا لینا. بالکل میری, میں انڈیا کا ہی حوالہ دینا چاہ رہی تھی. تھینک یو سو مچ, آپ ادھر ہی لے گئی ہیں. دیکھیے وہاں پر بھی 1869 کا یہ ایکٹ موجود تھا, انہوں نے بھی اس کے اندر ترمیم کی, اس میں بہتری لائے کیونکہ گنجائش موجود تھی. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا؟ کیا کلرجی نے اس میں ضرورت سے زیادہ ہی کردار ادا کیا ہے؟ کیا کہیں نہ کہیں ریاست نے کلرجی کے ہاتھ اتنے مضبوط کر دیے ہیں کہ وہ کرسچن ڈیورس ایکٹ, یہ فیملی لاز کے حوالے سے پوری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں بہت آسان ہے, اور وہ اگین اس پہ میرا خیال ہے بات کرنا, جو باقی کلرجیز کی اگر بات کریں, باقی مجھے لگتا ہے کہیں پر آ کر ریاست
کے ساتھ شاید معاملات طے ہو سکتے ہیں، جس کی میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ اگر ریاست یہ طے کرے کہ ہم نے، کیونکہ ہم صرف اب پاکستان نہیں ہیں، ہم صرف سب کانٹیننٹ نہیں ہیں، ہم ایک گلوبل ورلڈ کا حصہ ہیں، ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہیں، جس کے تحت ہم نے سیڈا جیسے جو قوانین ہیں وہ سائن کیے ہیں، اور ہمیں ہر سال جب یو این کی یہ جتنی ٹریٹیز ہیں، جب ہمیں اس پہ ریویو کرنا پڑتا ہے، جب ریاست اپنا ریویو بھیجتی ہے تو اس کو الائن ہونا چاہیے. ایک بڑا فریم ورک ہے، UDHR ہے، سیڈا ہے، جس کے تحت کوئی بھی ایسا قانون جو جینڈر ڈسکریمنیٹری ہے اس کو الائن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بین الاقوامی قوانین کے ساتھ. اور یہی بحث جو ہے پاکستان میں، جب ہم جتنی ویمن امپاورمنٹ ریلیٹڈ لیجسلیشنز ہیں اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہی ہے. اگر ہم خود ہوں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس یہ پریشر نہ ہو ایکسٹرنل، جو ہم ایک بینگ پارٹ آف دی گلوبل ولیج ہے، تو شاید ہم ابھی تک اسی پریمیٹیو ٹائم میں رہ رہے ہوں. ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ بہت سارے اسلامک ممالک نے بڑی پروگریسو لیجسلیشنز کی ہیں، لیکن ویسٹ بھی اس کی مثال ہے کہ بہت پرانے قوانین تھے، بہت عرصے تک خواتین کو کالجز میں جانے کی ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، اجازت نہیں تھی. تو یہ ابھی تک بھی ہم جو امریکہ میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی پریمیٹیو زمانے میں ہمیں لگتا ہے رہ رہے ہیں. پاکستان چونکہ سب کانٹیننٹ، انڈیا ہم سے بہرحال لیجسلیشن کے حوالے سے بہت بہتر ہے. ان کی ایکول، چاہے وہ انہیریٹنس کا معاملہ ہے، خواتین کی باقی اور جینڈر نیوٹرل بہت سارے قوانین ابھی انہوں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں. وہاں پہ اسپیشل رجسٹریشن، اسپیشل میرجز ایکٹ بہت پہلے آ گیا تھا، جبکہ ابھی تک ہم ایسی میرجز کو ہم کیٹر نہیں کرنا چاہتے، اور شاید بہت مشکل ہوگا اب اگلی کئی دہائیوں تک اس پہ بات کرنا. جی بالکل بہت مشکل ہوگا. اسی سے مجھے خیال آیا کہ 2019 میں اس معاملے پر بحث شروع ہوئی تھی، پارلیمنٹ میں ایک بل بھی آیا تھا، وہ کہاں تک پہنچا ہے یہ بھی مجھے ضرور بتائیں کہ اس پر بحث کا کیا معاملہ چل رہا ہے. بہتری کی کوئی گنجائش مستقبل قریب میں دکھائی دیتی ہے اور کیسے؟ جب تک سیاسی جماعتیں، ریاست اور جو حکومتیں ہیں وہ نہیں سمجھیں گی کہ جو 4% میں سے 1.5% یا 2% آبادی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن ریاست کی ذمہ داری ہے، مجھے بالکل کوئی امید نہیں ہے کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوگا. کیونکہ یہ جو بہانہ یہ کافی نہیں ہے کہ چونکہ کمیونٹی کے اندر تضاد ہے، کمیونٹی کے اندر بہت سے فرقے موجود ہیں، اور وہ جو علماء ہیں ان کی رائے کے بغیر خواتین کا مستقبل محفوظ نہیں ہو سکتا. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ معاملہ حل ہونے کے قریب ہے، اور نہ ہی ہوگا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کی کبھی بھی پرائورٹی نہیں رہی ہے، حکومتوں کی کبھی پرائورٹی نہیں رہی ہے. جو نمائندے ہیں ان کے لیے ان کی جو انفیکٹو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ جب بھی معاملہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، چونکہ اس پر لابنگ اس طرح سے افیکٹولی نہیں ہو سکتی، لوگوں کو سینسٹائز نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیوں ضروری ہے، اور وہ اس کو ایک مذہبی معاملہ کہہ کر ہاتھ کھینچنا بہت آسان ہے. تو اس لیے میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں جب تک اس کو ایک منشور کے طور پہ، ایک سیاسی جماعتیں ایک ایشو کے طور پر نہیں لیں گی، جب تک جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، انکلوڈنگ آرگنائزیشنز ورکنگ آن ویمن رائٹس، چائلڈ رائٹس، آپ اس پہ نہیں بات کرتے، ہم اس کو عام ڈسکورس میں نہیں سنتے کہ اس پر کیوں ضروری ہے، اور اس کو ایک ویسٹرن ایجنڈا کہہ کر اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے. اس پر جو 2019 میں بھی قانون تھا، I was part of that 100 days ایجنڈا جو PTI کی گورنمنٹ نے شروع کیا، اس کو پارلیمنٹ میں لے کے گئے، لیکن وہ بھی قانون اس حد تک، چونکہ وہ قانون انہوں نے خود ہی بیٹھ کے منسٹری نے بنایا، اس میں جو کنسلٹیٹو پروسیس تھا اس میں بہت سارے ایسے ایشوز تھے، بہت سارے ایسی کلازز تھے جس پہ اگین کمیونٹی کا بیک لیش آیا. اس پہ چرچز نے لیٹرز لکھے، اور وہ حکومت نے اس پہ جو فروغ نسیم صاحب تھے واز کوائٹ پرویکٹیو کہ ہم اس کو لے کر چلیں، لیکن معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو اگین اٹ گوز ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز، دیئر ریپرزنٹیشن. جب تک یہ معاملہ ایک پولیٹیکل ایشو کے اور سوشل ایشو کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا، ویمن امپاورمنٹ ایشو کے طور پہ نہیں دیکھا جائے گا، I have no hope. بالکل میری، میں آپ کی بات سے مکمل متفق ہوں کہ جب تک یہ معاملہ پولیٹیکل، سوشل، ویمن امپاورمنٹ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے نہیں دیکھا جائے گا، شاید اس پر کوئی صحت مند بحث آگے نہیں بڑھ سکتی. تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کا، اور بغیر کسی لگی لپٹی کے اس مسئلے کو، اس معاملے کو اتنا اوپنلی ڈسکس کرنے کا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.
تھینک یو افشا. آئی ایم ٹرولی گریٹفل. بہت عرصے کے بعد دوبارہ اس پر بات ہوئی ہے اور لیکن ہم بے شک امید نہیں ہے، لیکن یہ اسٹرگل ہے جو جاری رہے گی اور تب تک جاری رہے گی جب تک پاکستان میں بسنے والی مسیحی خواتین کو وہی حق نہیں ملتا جو ایک ہماری میجورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون کے پاس ہے، اور وہ خاتون کو یہ حق آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے، ریاست دیتی ہے. ہمیں یہ حق جو ہے اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ جیسے لوگوں کی مدد اور آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس میں کروشل رہے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ نیٹو میڈیا سے بات کرنے کا.